رہنما نون لیگ مصدق ملک نے ایک بیان میں کہا ہے کہ پی ٹی آئی کی پاکستان کے خلاف سازش ناکام ہو گئی. آئی ایم ایف نے پاکستان کا پروگرام بحال کر دیا. انہوں نے پی ٹی آئی سے سوال کیا کیا فائدہ ہوا ملک کو دیوالیہ کرنے کی سازش کرنے کا؟ کیا یہ ہے ملک سے محبت؟ کیا یہ ہے ریاست مدینہ؟ پاکستان کے بیشتر حصے سیلاب کی تباہ کاریوں کا شکار ہے. وادی سوات کا تاریخی اور سیاحتی مقام بحرین بازار دریا میں تبدیل ہو گیا ہے. دریا اور سیلاب کا پانی بازار میں بہہ رہا ہے. جیو نیوز کی ٹیم آپ کو سیلاب کی صورتحال دکھانے کے لیے بڑی مشکل سے دریائے سوات اور دریائے درال کے سنگم پر واقع بحرین پہنچی. 4 رابطہ پل ٹوٹنے کے باعث بحرین اور کالام کے درمیان زمینی رابطہ منقطع ہو گیا. سوات کا تاریخی شہر بحرین اور اس کا مشہور بحرین بازار. میرے بیک گراؤنڈ میں اس وقت یہ مناظر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایکسکلوسیو مناظر ہے جو ہم اپنے ناظرین کو پہنچا رہے ہیں. یہ بالکل بحرین کا مین بازار ہے. آپ یہ بلڈنگز، یہ دکانیں، یہ کنسٹرکشن یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں. بالکل یہ دریا کی شکل اختیار کر گیا ہے اور انتہائی تیز پانی یہاں پر بہ رہا ہے. ٹورسٹ اور مقامی لوگ جو تھے کالام پہنچا کرتے تھے لیکن اب یہ بالکل دریا میں تبدیل ہو گیا ہے. کئی دن ہو گئے ہیں لیکن یہاں پر پانی میں کوئی کمی نہیں آ رہی ہے اور مسلسل یہ جگہ جو ہے خطرناک ہے. اس طرح کبھی سیلاب نہیں آیا. میرے خیال میں فرسٹ سینچری میں کہا جاتا ہے کہ سوات میں ایک سیلاب آیا تھا، وہ اس لیول کا تھا. ہمیں یہاں پر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ بازار سن 1980 میں بنا تھا. کبھی یہ جو پورا بازار ہے یہ دریا برد نہیں ہوا، یہاں پر کبھی اوپر پانی نہیں آیا. لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ یہ بالکل ایک دریا میں یہ پوری جگہ تبدیل ہو گئی ہے. مسلم لیگ نون کے رہنما مریم نواز سیلاب متاثرین سے اظہار یکجہتی کے لیے تونسا شریف پہنچ گئیں. متاثرین سے گفتگو میں کہا کہ وہ سیاست کسی کام کی نہیں جو عوام کے کام نہ آئے. اس وقت تمام جماعتوں کا فرض ہے کہ قوم کی مدد کے لیے آگے آئیں. سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے جو بھی کرنا پڑا ہم کریں گے. متاثرین کی بحالی تک آرام سے نہیں بیٹھیں گے. جب تک آپ اپنے گھروں میں دوبارہ آباد نہیں ہوں گے ہم لوگ آرام سے نہیں بیٹھیں گے انشاءاللہ. یہ سیاست کا وقت نہیں ہے. وہ سیاست کسی کام کی نہیں ہے جو میرے عوام کے کام نہ آئے. وزیر اعظم شہباز شریف نے خیبر پختونخوا کے سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ کیا ہے. نوشہرہ اور چارسدہ میں سیلاب متاثرین سے ملاقات کی. مشکلات اور مسائل سنے. لوگوں کو محفوظ مقامات پر پہنچانے اور ریسکیو کے لیے تمام تر وسائل کو استعمال کرنے کی ہدایت جاری کی ہے. متاثرین سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا کہ چارسدہ، نوشہرہ، سوات، دیر میں بارش اور سیلاب سے نقصانات ہوئے ہیں. وفاق اور صوبائی حکومت مل کر متاثرین کے لیے کام کر رہے ہیں. 25,000 روپے فی گھرانہ متاثرین میں تقسیم کیے جائیں گے. جاں بحق افراد کے اہل خانہ کو 10 لاکھ روپے دیے جائیں گے. شہباز شریف نے نوشہرہ میں مردان پل پر سیلاب کی صورتحال کا جائزہ لیا. مہمن ڈیم کی سائٹ کا دورہ کیا. میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ سیلاب سے ڈیمز کے انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچنے پر تشویش ہے. سیلاب سے بے پناہ نقصانات ہوئے. بحالی کے لیے وقت چاہیے. السلام علیکم. کیا نام ہے؟ کیا نام آپ کا؟ وہ کھانا مل رہا ہے بیٹا؟ کھانا کھایا؟ آپ پڑھتے ہو اسکول میں؟ اسکول میں پڑھتے ہو؟ اسکول میں شاباش. آپ پڑھتے ہو؟ پی ٹی آئی دور کے وزیر خزانہ شوکت ترین نے اس بات کی تردید نہیں کی کہ یہ آڈیو ان کی ہے. اس کی بجائے انہوں نے یہ کہا کہ ان کا فون ٹیپ کرنا غیر قانونی ہے. ہم نجی طور پر کسی سے بھی کوئی بھی بات کر سکتے ہیں. یہ تو لا کے اگینسٹ ہے اور ہم بیٹھ کے اپنے دفتروں میں یا اپنے گھروں میں اگر کوئی بات کر رہے ہیں ہم اپنے آبویسلی جو مرضی بات کر سکتے ہیں. لیکن اس کا جو اس کے آگے جو بات ہوتی ہے کہ اس کے اوپر ایکشن کیا ہے. اس پہ ایکشن یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جا کے ہم نے آئی ایم ایف کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کی. ارے بھائی نہیں. ہمارا جو اس وقت مقصد یہ ہے کہ جو ہم لوگوں نے جو تیمور اور ہم نے ساروں نے بات کی. تیمور کا تو ایک ایشو ہے کہ انہوں نے کوئی آپ کو کہا ہوا تھا کہ آپ نے بجٹ میں ان سے جو چیزیں ان کو دینی تھی وہ نہیں تھی. تو 2 مہینے سے آپ کو جو ڈھونڈ رہے تھے اور آپ مل نہیں رہے تھے. اور اس کے بعد یہ بھی بات ہوئی کہ ادھر بھی بہت تباہی کی اپنا. تو یہ کہنا کہ ہم فیڈرل گورنمنٹ کو کہیں کہ آپ ذرا دیکھ لیں. خیبر پختونخوا کے وزیر خزانہ تیمور جھگڑا نے کہا ہے کہ انہوں نے آئی ایم ایف کو خط نہیں لکھا. اگر یہ ثابت ہو جائے کہ انہوں نے آئی ایم ایف کو خط لکھا تو وہ استعفیٰ دے دیں گے اور اگر یہ ثابت نہ ہوا تو مفتاح اسماعیل استعفیٰ دیں. مفتاح اسماعیل صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ میں نے خط نہیں بھیجا. آپ کو پتہ ہے کہ آئی ایم ایف سے آپ کو میرا خط جو ان کو بھیجا گیا فارملی یا انفارملی نہیں آیا.
आप ये साबित करें कि मैंने IMF को खत भेजा है तो मैं बिल्कुल रिजाइन करूंगा, और अगर ये बात झूठ हुई, आप ये साबित ना कर सकें, तो मिफ्ता इस्माइल साहब फिर आप रिजाइन करें, जो आपकी पार्टी वैसे ही कह रही है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं चेयरमैन बहरिया टाउन मलिक रियाज का कहना है कि वो, उनकी फैमिली और बहरिया टाउन की टीम 1 माह से सैलाब मुतासरा इलाकों में काम कर रही है। सिंध, जनूबी पंजाब, KP और बलूचिस्तान में बेघर अफराद को बुनियादी ज़रूरियात भेज रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए उनकी मशीनरी दिन रात काम कर रही है। वफाकी सूबाई हुकूमतों और रिलीफ ऑपरेशंस में शरीक दूसरी एजेंसीज को गैर मशरूत ताउन की पेशकश कर रहे हैं। सिंध के शहर काजी अहमद में आबी गुजरगाह पर तजावुज़ात के बायस बरसाती और सेम नालों में पानी की सतह बुलंद होने लगी है। ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि आबी गुजरगाहें बंद होने से बढ़ते पानी के बायस काजी अहमद शहर के डूबने का खदशा बढ़ गया है। काजी अहमद के शहरियों ने आबी गुजरगाहें बंद होने की बेइंतजामी के बायस कौमी शाहराह पर धरना दे दिया है। कराची से पंजाब जाने वाली कौमी शाहराह ब्लॉक कर दी है। पाकिस्तान के लिए IMF प्रोग्राम बहाल होने से मुतालिक हम बात करेंगे मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा वफाकी वजीर एहसन इकबाल साहब से। एहसन इकबाल साहब, क्या हिकमत अमली होगी हुकूमत पाकिस्तान की अब आगे? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि ये IMF का वो मुआहदा है जिसको पिछली हुकूमत ने इस पर दस्तखत किए थे, और इसमें ऐसी शराइत शामिल की थी जिन पर हमने उस वक्त बहुत एतराज़ भी किया था। लेकिन जब हम हुकूमत में आए तो इसके मुल्क की जो मईशत की सूरत हाल थी, उसमें पाकिस्तान के पास इतनी स्पेस नहीं थी कि हम इस मुआहदे को रीनेगोशिएट कर सकते, और मुल्क की मईशत तकरीबन बड़ी तेजी के साथ दिगरगुं थी। इसलिए हमें इसी मुआहदे को रिस्टोर करने के लिए मुज़ाकरात करने पड़े। और जब IMF के साथ हमने बातचीत शुरू की तो IMF ने कहा कि आपकी पिछली हुकूमत ने मुआहदा तो किया था, लेकिन उस पर इतनी खिलाफ वर्जियां की, हम आप पर एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान की उन्होंने साख मुतासर की थी, इसलिए बहुत सारी उन्होंने शराइत आयद की कि अगर आप पहले ये शराइत पूरी करेंगे तो फिर इस मुआहदे पर अमल दरामद होगा। और मैं समझता हूँ कि असल सेहरा जो है क्रेडिट पाकिस्तान के अवाम को जाता है, जिन्होंने उन मुश्किल फैसलों का साथ दिया, उनको समझा, और यकीनन वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब, वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी बहुत मेहनत की और वो मुश्किल फैसले भी किए। आज IMF के मुआहदे की अहमियत ये है कि इसके साथ पूरी आलमी मईशत जुड़ी हुई है, जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर है वो इसके साथ जुड़ा हुआ है, पाकिस्तान के दोस्त ममालिक की इमदाद इसके साथ जुड़ी हुई थी। इसलिए इस मुआहदे को बहाल करना हमारे लिए जरूरी था, मुल्क की मईशत में इस्तेकाम लाने के लिए जरूरी था। और बहुत शुक्रिया आपका एहसन इकबाल साहब, जियो न्यूज़ से बात करने के लिए।